السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. رب زدني علما. 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 اللهم فقهنا في الدين. 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 ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديا. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ علق پڑھنے والے انشاءاللہ. سورہ علق جو کہ obviously ایک مکی سورہ ہے. یہ سورہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. لیکن ہم سب کو شاید یہ نہ پتہ ہو یہ پوری سورہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی تھی. جب غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کئی کہتے ہیں 3، لیکن میجورٹی اوپینین ہے کہ 5، کہ صرف پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. باقی سورہ کسی اور وقت میں نازل ہوئی تھی. اور یہ چیز کامن ہے بہت ساری سورہ کے لیے کہ ضروری نہیں کہ ساری سورہ ایک ہی وقت پہ آئی ہو. ایک حصہ آتا ہے پھر بعد میں اس کا دوسرا حصہ آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا ہے کہ یہ جو حصہ بھی نازل ہو رہا ہے اس کو اس سورہ کے سیکنڈ ہاف میں ڈال دو، کسی بھی طرح ڈال دو. تو ارینجمنٹ کا کام بھی اللہ کی طرف سے. تو اس جو پہلی جب ریولیشن ہوئی تھی، جب پہلی آیتیں جو نازل ہوئی تھی اس میں صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو آج ہم تفسیر کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم وہ حدیث کور کریں گے جس میں جو نبوت جب شروع ہوئی تھی اور کس طرح سے نازل ہوئی تھی، کیا کیا چیزیں ہوئی تھی، کہ صحیح حدیث میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم اس سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم لوگ تفسیر میں جائیں گے. ابھی یہ جو ہم لوگ حدیث کور کریں گے اس کے اندر میجورٹی جو لوگ انوالوڈ ہیں آپ کو ان کا پتہ ہی ہے، جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے آپ کو. لیکن جن کا نہیں پتہ
نارملی نہیں پتا ہوتا لیکن شاید کسی کو پتا بھی ہو. ایک اور یعنی کیریکٹر آپ کہہ سکتے ہو, ایک کیریکٹر تھے, ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. ورقہ ابن نوفل ان کا نام تھا. یہ جو تھے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے. ٹھیک ہے. اور ویسے ایک اور بات بتانی ہے کہ مکہ کے اندر اسلام آنے سے پہلے کچھ 4 یا 5 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بت پرستی نہیں کریں گے, ہم آئیڈل ورشپنگ نہیں کریں گے. 4 یا 5 لوگ ہی تھے گنے چنے. اور یہ جو 4-5 لوگ تھے, یہ ان کو لوگ سائڈ میں ہی سمجھتے تھے, مذاق اڑاتے تھے ان کا, یہ کیسے لوگ ہیں اپنے باپ داداؤں کے طریقے چھوڑ دیے ہوئے. لیکن ان 4-5 نے کہا تھا بت پرستی تو کرنی ہی نہیں. لیکن ان میں سے 4-5 میں سے کئی تھے جنہوں نے کرسچینٹی ایکسپٹ کر لی تھی. ٹھیک ہے. ان میں سے ورقہ ابن نوفل ایک تھے, انہوں نے کرسچینٹی ایکسپٹ کر لی تھی. اور اسلام آنے سے پہلے جو صحیح ریلیجن تھا وہ کرسچینٹی ہی تھا. انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا تو غلط نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ پچھلی کتاب نازل ہوئی تھی, وہ پچھلے پیغمبر تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی کتاب تھی. جب تک نیا پیغمبر نہیں آتا, نئی کتاب نہیں آتی, ہمیں پچھلی کتاب فالو کرنی ہوتی ہے. یہی رول رہا ہے پہلے بھی, کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد آئے, سلیمان آئے, کتاب لے کے نہیں آئے, تو یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب فالو کر رہے تھے. ایسے داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی کتاب آئی تھی, لیکن میں آپ کو ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں. کسی نبی کے پاس کتاب نہیں ہے تو پچھلے نبی جو کتاب چھوڑ کے گیا ہوگا تو وہ اس کو فالو کرتے. تو اسی طرح سے ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ کرسچین بن گئے ہوئے تھے اسلام آنے سے پہلے. اور جب ابھی یہ یعنی قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے, اس ٹائم پر یہ بہت ہی بوڑھے ہیں, یعنی کہ ایک دم اپنے ایج کے اینڈ پہ ہیں, اپنی لائف کے اینڈ پر ہیں, بوڑھے ہیں اور اندھے بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرنے والا ہے, یہ ایک جو حدیث ہم کور کریں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں حدیث کے ساتھ انشاءاللہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور یہ تیسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. تو یعنی کہ ایزی ہے, اگر کسی کو ڈھونڈنی ہو تو آرام سے مل جائے گی. تیسری حدیث ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کس طرح نازل ہونا شروع ہوئی. اور وہی اس طرح نازل ہونا شروع ہوئی کہ شروع ہونے سے پہلے کچھ عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے اور اچھے خواب آنا شروع ہوئے تھے. کئی علماء کہتے ہیں 6, کئی کہتے ہیں 2 سال, وہ سائڈ پوائنٹ ہے. لیکن اس کے اندر کچھ عرصے تک ان کو اچھی اور سچے خواب آنا شروع ہو گئے. جیسے کہ وہ رات کو دیکھتے تھے کہ کچھ نہیں, کسی کا بہت فائدہ ہو گیا ہے رات کو. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ایگزامپل ویسے نہیں ہے, میں اپنی سے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اچھے خواب کیا تھے, کہ کسی کا بہت فائدہ ہو گیا ہے پیسے کا, تو صبح اٹھتے تھے تو وہ صحیح میں وہ آدمی اچھل رہا ہوتا تھا کہ اس کا بہت فائدہ ہو گیا پیسے کا. کوئی اچھا خواب ان کو ویسے آ گیا کہ کسی کی, جیسے فار ایگزامپل کسی کے گھر میں کچھ کوئی خوشخبری آئی ہے, کوئی بچے کی خوشخبری آئی ہے, تو صبح وہ اٹھتے تھے تو وہ سچ ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے کچھ عرصے تک ان کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. تب تک سچے خواب آتے رہے جب تک ان کے دل کے اندر اکیلے رہنے کا, تنہا رہنے کا پیار نہ آ گیا ہو. ان کو تنہائی سے پیار ہو گیا کہ مجھے بھی تنہا رہنا ہے. اور تب انہوں نے غار ہرا میں جا کر تنہائی میں رہنا شروع کر دیا. اور تنہائی میں رہ کر وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے. اس ٹائم پہ نماز تو نازل نہیں ہوئی تھی, تو عبادت ادھر کیا تھی, اللہ کا ذکر کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, چیزوں کو دیکھتے تھے, دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کہ کس نے بنائی ہوئی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ وہ بھی دیکھ کے کہتے کہ یہ سورج ہے, یہ کس نے, یہ آیا ہے, اتنا بڑا ہے, لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ چلے جاتے ہیں تو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ ساری سٹوری قرآن کے اندر ہے, ہم لوگ انشاءاللہ کور کریں گے. لیکن وہ بھی بیٹھتے تھے اور اللہ کا ذکر اذکار کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے بیٹھ کر, اور بہت دنوں تک وہ ادھر ہی رہتے تھے. اور جب ان کے دل میں آتا تھا کہ مجھے جا کے اپنی فیملی کو بھی ملنا ہے, تو پھر وہ گھر پہ جاتے تھے, لیکن کھانا وانا لے کے واپس چلے جاتے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے, وہ کھانے کو بندوبست کرتی تھی, اور پھر وہ کھانے لے کر واپس غار ہرا چلے جاتے تھے, پھر ادھر کافی دنوں تک رہتے تھے. اور ایک دن اچانک ان پر حق نازل ہوا. حق کیا تھا؟ قرآن نازل ہوا غار ہرا میں. ان کے پاس ایک فرشتہ آیا.
فرشتہ آ کے کہتا ہے اقرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو وہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور دباتا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا. ان کو اتنا دباتا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، پھر چھوڑ کے کہتا ہے اقرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے سے کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا. پھر سے فرشتہ پکڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زور سے دباتا ہے جب تک ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور چھوڑ کے پھر وہ کہتا ہے اقرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، اور پھر وہ تیسری بار ان کو پکڑ کے دباتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آیتیں وہ آگے پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں. اس حدیث میں 3 کا بولا ہوا ہے، کئی حدیث میں ہے 5 کا بولا ہوا ہے، تو اس سے لیکن اتنا نہیں فرق پڑتا، وہ ڈفرینٹ نریشنز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وحی کے ساتھ واپس آتے ہیں. ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، اور وہ خدیجہ کے پاس واپس جاتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس جاتے ہیں. ابھی اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا زندہ ہے. چچا یا تایا ہے؟ تایا ہے. تایا زندہ ہے. کون ہے ان کے تایا جو زندہ ہے؟ ابو طالب. ابو طالب. بہت پیار بھی ہے ابو طالب سے. اس کے علاوہ ان کا جو اپنا کزن ہے علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی زندہ ہے. اس کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی زندہ ہیں. ان کا سب سے اچھا دوست جو ان کے بھی زندگی کے اینڈ تک ان کا ساتھ دے گا، جن کے ساتھ وہ ہجرہ بھی کریں گے آگے جا کر، وہ بھی زندہ ہے. ان سب کے پاس نہیں وہ گئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایگزامپل ویسے سیٹ کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہونا کس طرح چاہیے، کہ ایک دوسرے پر اتنا ٹرسٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انسان کو، یعنی کہ وہ ایک لباس ہوتا ہے. قرآن میں کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. میرے اور کپڑے کے درمیان اور میرے کپڑے کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. میرا کپڑا میرے ہر راز جانتا ہے، میرا ہر ایپ کور کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے. یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. آپ دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے پہلا بنایا ہوا رشتہ میاں بیوی کا تھا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ماں باپ کا نہیں تھا، بھائی بہن کا نہیں تھا. سب سے بنایا والا پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، وہ میاں بیوی کا تھا. تو یہ ایک امپورٹنٹ رشتہ ہے، اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ رشتہ بھی دکھایا. اس حدیث میں ویسے بہت ساری حکمتیں ہیں، میں کہیں پر جاؤں گا، کسی پوائنٹ پہ رکوں، لیکن علماء بیٹھ کے بہت ساری حکمتیں نکالی ہوئی ہیں کہ کیسی چیزیں ہونی چاہیے لوگوں کے بیچ میں، یعنی کہ ڈفرینٹ انہوں نے لیسن نکالے میں. لیکن اس پوائنٹ پر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ واپس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں زمیلونی کہ مجھے ڈھانک دو، مجھے کور کر دو. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے کور کر دو، اور انہیں کور میں رہے، یعنی کہ خدیجہ نہیں آتی ان کے اوپر کچھ ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ جب تک کور کے اندر ہے جب تک ان کا ڈر ختم نہیں ہوا، جب ان کا دل تھوڑا سا کام ڈاؤن نہیں کیا، یعنی کہ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، جب تک کام نہیں ہوئے تب تک وہ کور کے اندر رہے. اور پھر اس کے بعد وہ باہر نکل کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ غار حرا میں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف سے اللہ کبھی ایسے انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا. ایک اور چیز ہے، قریش اللہ کو مانتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے یہ بت کے تھرو ہم اللہ کے پاس جائیں گے، یہ بت کے تھرو اللہ ہماری بات مانے گا. آج بھی آپ دیکھو گے کئی لوگ کہتے ہیں یہ پیر و مرشد کی دعا سے ہماری دعا قبول ہوگی، ہم اس قبر پہ جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی.
یہ قریش کا بھی کام تھا. قریش بتوں کے ساتھ کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اللہ ہے. یہ چیز قرآن میں بھی آگے آئے گی. قریش کہتے تھے اللہ ہے, مانتا تھا اللہ کو, لیکن کہتا تھا کہ اللہ تک ہماری بات یہ بت پہنچائیں گے. وہ سیم آئیڈیا ہے جب ہم آج کہے کہ یہ کوئی قبر ہے جو اللہ کی تک بات پہنچائے گی, یا یہ بہت پڑھا لکھا ہے اس سے بات پہنچائے گی. نہیں, اللہ نے قرآن کے اندر آپ کو ڈائریکٹلی کہا ہوا ہے. ابھی تک ہم نے بہت پڑھ لیا. اللہ کہتے ہیں ڈائریکٹلی میرے سے کنیکشن بناؤ. آپ کا پہلی چیز ہونی چاہیے میں اور آپ, یعنی کہ اللہ کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کنیکشن پہلی چیز ہونی چاہیے. میں جس سے پہلے کسی اور کو بھی دعا بولوں, اللہ مجھے بھی سنتا ہے, اللہ نے مجھے سننا ہے. تو اس طرح سے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جواب دیتی ہے کہ اللہ یعنی کہ وہ کہتی کہ کبھی بھی نہیں, اللہ کبھی بھی ایسے بندے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. یہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نبھاتا ہے, یہ بندہ جو غریبوں کی اور جو مشکل میں ہوتے ہیں, یعنی کہ غریبی حالت میں ہوتے ہیں, ان کی مدد کرتا ہے, یہ جو اپنے مہمانوں کا دل کھول کے خیال رکھتا ہے, اور یہ کوئی جو مصیبت میں ہو اس کی مدد کرتا ہے, اللہ ایسے بندے کے کبھی بھی اس کو مایوس, اس کو ذلت نہیں دیتا ہے ایسے بندے کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور ورقہ بن نوفل, یہ حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کے آنے سے پہلے کرسچن بن گئے ہوئے تھے, یہاں تک کہ یہ انجیل لکھ بھی لیتے تھے. جب ان کی آنکھیں تھی وہ لکھ بھی لیتے تھے, انہوں نے اتنا پورا میمورائز وغیرہ بھی کیا ہوا تھا. اور وہ انجیل کو ہیبرو زبان میں لکھ لیتے تھے, ٹرانسلیشن کاپی نہیں لکھتے تھے وہ, ہیبرو کو ہیبرو زبان میں, کیونکہ ہیبرو زبان میں وہ نازل ہوئی تھی. جیسے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, انجیل ہیبرو میں نازل ہوئی تھی, تو وہ ہیبرو میں ہی لکھ لیتے تھے انجیل کو. لیکن اس ٹائم پہ وہ بہت ہی بزرگ تھے, بوڑھے تھے, اور ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی, یعنی نابینا تھے, اندھے تھے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ کے پاس لے کے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر کہتی ہے سنو کہ تمہارا بھانجا کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتی ہے, وہ میں نے اپنے بھائی بولتی جو بھی, کہ سنو کہ تمہارا بھانجا کیا کہہ رہا ہے. ورقہ جواب دیتے ہیں کہ یعنی کہ کہتے تھے بیٹے جو تم نے کیا دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب کچھ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے غار حرا میں, وہ سب کچھ ڈسکرائب کرتے ہیں. اور آگے سے ورقہ جواب دیتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کاش میں جوان ہوتا کہ جب تمہارے لوگ تمہیں باہر پھینک دیتے تو میں تمہاری مدد کرتا. جب تمہارے لوگ تمہیں باہر پھینک دیتے تو میں تمہاری مدد کرتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پریشانی پوچھتے ہیں کہ میرے لوگ مجھے ہی نکال دیں گے. اس پوائنٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بہت اچھا مانتے ہیں, عزت دیتے ہیں, صادق کہتے ہیں, امین کہتے ہیں, سچا کہتے ہیں, بھروسے مند کہتے ہیں. تو اتنا سب کچھ وہ کہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے کہ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں, کہ میرے نام ہے ایک شہر کے اندر, عبد المطلب کا میں پوتا ہوں, مجھے نکال بار پھینکیں گے. تو ورقہ جواب آگے سے دیتے ہیں ہاں وہ تمہیں ہی نکال بار بار پھینکیں گے. اور وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے جیسا میسج پاسٹ میں لے کر آیا ہوا ہے تو لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوا. تو اگر میں اس ٹائم تک زندہ رہا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا, میں تمہاری پوری مدد کروں گا. اور اسی کے کچھ دنوں بعد ورقہ فوت ہو گئے, اور جو وحی تھی وہ کچھ ٹائم کے لیے رک گئی تھی. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ نبوت کس طرح سے سٹارٹ ہوئی. تو ہم نے جب سورہ ضحیٰ پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ 2 وقفے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا وقفہ ہے, اس کے بعد سورہ مزمل سورہ مدثر نازل ہوتی ہے تھوڑا عرصے بعد, اور ایک پاز تب آئے گا جب پھر سورہ ضحیٰ نازل ہوگی. یہ سورہ ضحیٰ والا پاز نہیں ہے, یہ وہ والا پاز ہے
جو پہلا پوز تھا جس کے بعد سورہ مزمل سورہ مدثر نازل ہوتی ہے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہم لوگ شروع کرتے ہیں کلاس کو انشاءاللہ، تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو شروع ہوئی نبوت، قرآن نازل ہونا شروع ہوا پہلے حکم کے ساتھ اقرأ کہ پڑھو. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان. تو نبوت اور قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے اس حکم کے ساتھ کہ پڑھو. لیکن اقرا کا صرف مطلب یہ نہیں کہ پڑھو. آپ اس کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں. اقرا جو لفظ ہے اقرا، اس کے ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں کہ آپ پڑھو، آپ سمجھو، سیکھو، سکھاؤ. یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی میننگ کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن اقرا ہمارے لیے حکم آئے، لیکن اقرا کیسے کرنا ہے؟ اقرا کیسے کرنا ہے؟ اقرا بسم ربک. جب بھی پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو. آپ سیکھو، سکھاؤ، جو بھی کرو اللہ کے نام سے کرو. بسم ربک. یہاں پر لمٹ نہیں کر دیا گیا ہوا. یہ نہیں کہا کہ اقرا صرف قرآن، اقرات القرآن نہیں کہا ہوا. نہیں کہا اقرا صرف کہا، حکم دیا پڑھو. تو علماء کہتے ہیں یہ قرآن تک نہیں ہے صرف. آپ قرآن پڑھتے ہو، میتھس پڑھتے ہو، سائنس پڑھتے ہو، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری پڑھتے ہو، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. سائنس، کیمسٹری، یہ سب دین سے الگ نہیں ہے. یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ نہیں ہے. یہ اللہ نہیں بنائی ہوئی ہے. تو ان کو پڑھنا بھی اللہ نے کہا ہے پڑھو. یہ میری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ان چیزوں کے تھرو آپ اللہ کے نزدیک آ سکتے ہو. جس طرح سے میں کیمسٹری کو دیکھتا ہوں، مجھے اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اور الحمدللہ میں اس کو کبھی کبھی یوز بھی کرتا ہوں. جب مجھے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے میں کیمسٹری یوز کر سکتا ہوں. وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی کس طرح سے بات مان رہی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ نے آکسیجن بنایا ہوئے تاکہ ہم سب سانس لے سکیں. آکسیجن آکسیجن کی طرح ہی بہیو کرتا ہے نا. آکسیجن یہ تو نہیں کہتا کہ میں آج کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرح بہیو کروں گا. تو وہ اللہ کی بات مان رہے کہ وہ آکسیجن کی طرح ہی بہیو کر رہے. پلاسٹک پلاسٹک کی طرح بہیو کرتا ہے، وہ اللہ کی بات مانو کیونکہ اللہ نے اس کو اسی طرح بنایا ہے. آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ چیزیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ سب چیزیں کس طرح سے، پوری دنیا ہی ایک طرح سے اللہ کی بات مان رہی ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اللہ نے ان کو ایک پرپس کے لیے بنایا تو وہ کر رہی ہیں. اللہ نے ہمیں بھی ایک پرپس کے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور ہم اس پر جا چکے کہ عبادت صرف نماز قرآن نہیں، نماز قرآن روزہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے عبادت. تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو ہمارا بھی پرپس ہے، جس طرح سے ہر چیز کا پرپس ہے ہمارا بھی پرپس ہے. تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر چیز پڑھنی چاہیے. روک نہیں ہے کہ کیا چیز پڑھنی ہے کیا چیز نہیں پڑھنی. لیکن جو بھی پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو. جب بھی آپ بسم اللہ کے ساتھ کچھ بھی پڑھتے ہو، تو ہم اس کو بھی پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ جب بھی کچھ پڑھو گے تو اس چیز میں برکت آتی ہے. آپ کو اس کی سمجھ بہتر ہو جائے گی. آپ کے لیے وہ صحیح میں فائدے مند ہو جائے گی. ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا. وہ نافع کیسے ہوگا؟ اللہ کی برکت سے ہوگا. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نالج تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو اپلائی کرنے نہیں آتی. یہ آج کل کی پرابلم ہے کہ ہم نالج تو لے لیتے ہیں لیکن اپلائی نہیں کرنے آتی، چاہے وہ قرآن کی ہو چاہے سائنس کی ہو. آپ دیکھو کہ بہت سارے ایسے انجینئر پھر رہے ہیں جن کو انجینئرنگ اپلائی کرنے نہیں آتی. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے اسکول میں جا کر؟ پہلے تو ان کی علم نافع نہیں بنی کیونکہ وہ لوگ اسکول میں جاتے تھے، بھائی پیپر دیکھ لیتے، کاپی کر لیں گے، اسائنمنٹ دیکھ لیں گے، سمجھیں گے نہیں، بس کاپی کر کے ڈگری ہاتھ میں آ جائے بس وہ کافی. تو کام انہوں نے نہیں سیکھا لیکن ڈگری حاصل کر لی. لیکن اللہ کے نام سے شروع کرو گے تو اس میں برکت آتی ہے، آپ کی سمجھ بڑھتی ہے. یہاں تک کہ آج تک بھی کئی مسلمان لوگ، مسلمان اسکالرز، دین کے اسکالرز نہیں،
اینی اسکالر یعنی کہ سائنس کا بھی اسکالر ہو, وہ آج بھی جب کتاب لکھتے ہیں, چاہے وہ سائنس پہ لکھے, ایسٹرونومی پہ لکھے, یہاں تک کہ شیطان کے بارے میں بھی کتاب لکھ رہے ہوں, تو وہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو بسم اللہ کے اتنے فائدے ہیں, ہم نے اس کی وجہ سے کافی کور بھی کیے تھے جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. اس کے بعد ہم اس پر جاتے ہیں, اقرا بسم ربک. اللہ اپنے آپ کو سب سے پہلی بار انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور کس نام سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ ربک, میں تمہارا رب ہوں. اللہم بسم ربک, اپنے نام, اپنے رب کے نام سے پڑھو, لیکن اپنے آپ کو رب کے نام سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ رب العالمین تب بھی رب پڑھا تھا. تو رب کیا ہوتا ہے؟ تو بتا سکتا ہے رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہی ہے جو ہمارا خالق ہے, رب ہمارا ماسٹر ہے. جی, جو ورڈ رب ہے, تو آپ کو تھوڑا سا خیر ریفریشر ہو جائے گا. جو ورڈ رب ہے وہ ایک ایسی ایک اینٹی ہے, ایسا ایک بینگ ہے, الہ ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو ہم سب پر اختیار رکھتا ہے, ہم سب پر انچارج ہے, جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے, جو ہمارا خیال رکھتا ہے, اور جو ہمیں قائم بھی رکھتا ہے, یعنی کہ مینٹین بھی کرتا ہے, وہ رب ہے. اور یہ جو رب ہے, یہ تبھی ورڈ آتا ہے رب قرآن کے اندر جب اللہ اپنے کسی فیور کی یاد کرواتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے, تب اللہ رب یوز کرے گا. جب اللہ کہے گا کہ آپ نے اللہ کو مان لیا ہے تو میرے اس حکم کو مانو, تب اللہ استعمال ہوتا ہے. رب تب استعمال ہوتا ہے جب اللہ اپنے فیورز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. اللہ تب استعمال ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہ میرا یہ حکم مانو کہ میں اللہ ہوں, یا ایھا الذین آمنو, تو اس میں یعنی کبھی بھی ایسی آیت ہے کہ تو اس میں اللہ کا ذکر آئے گا کہ میرا حکم مانو, تب اللہ کا ذکر آتا ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, پہلی 15-16 صورتوں میں اللہ اپنے آپ کو صرف رب ہی بولتا ہے. جو پہلی 15-16 صورتیں جب نازل ہوئی تھی, ان میں اللہ اپنے آپ کو صرف رب بولتا ہے. اللہ تو بعد میں آتا ہے, جو ورڈ اللہ ہے وہ تو بعد میں آتا ہے, کہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے, یعنی کہ جب قرآن نازل ہوا ہو جائے تو کچھ کافی نازل ہو گیا تب اللہ کا ورڈ آتا ہے. تو شروع میں تو اللہ رب بول رہا ہے اپنے آپ کو, اور رب اپنے آپ کو کیوں بول رہا ہے؟ اپنی کچھ نعمتوں کا یاد دلا رہا ہوتا ہے ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کچھ یہ نہیں ہے کہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ میرے لیے یہ کرو, میرے لیے وہ کرو, میری نماز پڑھو, یہ کچھ نہیں آیا ابھی تک. اللہ اپنے آپ کو صرف انٹروڈیوس کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں, ایک ریلیشن شپ بنانے کے لیے, ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے, کہ میں اللہ ہوں اور آپ میرے بنائے ہوئے ہو, میں نے آپ پہ یہ فیورز کیے ہوئے, تو میں نے ہی آپ کو بنایا ہوا ہے. تو پہلا جو فیور یاد دلا رہے ہیں, الذی خلق, کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہوا ہے. ادھر انسان کی بھی بات نہیں ہوئی ابھی تک. پڑھو اپنے رب کے نام سے, جس نے پیدا کیا ہوا ہے, جس نے تخلیق کی ہوئی ہے, اس کے نام سے پڑھو. تو رب سے اللہ ہمارے ساتھ کنیکشن بنا رہے, اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد دلا رہے وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے, یہ وہ رب ہے جو تخلیق کرتا ہے, جو پیدا کرتا ہے, جو وجود میں لاتا ہے, اور اللہ نے سب کچھ بنایا ہوا ہے, ادھر لمیٹڈ نہیں ہے. پھر اگلی آیت میں ہم بڑھتے ہیں, خلق الانسان من علق, اللہ نے انسان کو بنایا ہے الگ سے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھو کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اسپیشل ہے انسان کا پیدا کرنا. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور شروع میں ہی وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہوا. پچھلی آیت میں ساری کریشن کی بات کی گئی ہے, ساری چیزیں جو پیدا کی اللہ نے بات کی ہے. اس آیت میں اسپیسیفکلی انسان کو سائیڈ میں کیا ہے. تو ایک امپورٹنس ہے نا کہ ہر چیز سے ایک پوری کریشن ایک سائڈ پہ, انسان کی کریشن ایک سائڈ پر. آپ کو بتایا کہ کتنی زبردست, کتنی ونڈرفل, جو کہتے ہیں کہ لوگ آج بھی باڈی کو دیکھتے کس طرح سے بنی ہوئی ہے, لوگ حیران ہو جاتے ہیں. یہ باڈی اس طرح بنی ہوئی ہے, کس طرح سے آپ کے نروز سارے ٹینگلڈ ہیں, ہارٹ اپنی جگہ پر ہے, لنگز اپنی جگہ پر ہے, کڈنی کا سسٹم بنا ہوا ہے, ویسٹ نکالنے کا سسٹم ہے.
تو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں انسانی جسم کو تو وہ آج بھی حیران ہو جاتے ہیں. تو اللہ اس ٹائم پر پہلی یعنی کہ 1400 سال آلموسٹ 1450 ایئرس پہلے بتا رہے کہ انسان کیسے پیدا ہو. اس ٹائم پہ نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہو رہے. آج کی ماڈرن ایمبریولوجی بھی ہے جو آج ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مائکروسکوپ کے تھرو, یہ 1800 1900 میں ان کو پتا چلا ہے. کہہ لو کہ ابھی 200 سال ہی ہوئے ہیں اس کو پتا ہوئے, اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اللہ یہ تب نازل کر رہے, نبوت یعنی کہ قرآن نازل ہونا شروع ہو رہا ہے اور پہلی چیز بتا رہا ہے کہ انسان کیسے بنا ہوا ہے, کہ انسان بنا ہے الگ سے. لیکن کیا ہے یہ الگ؟ الگ کیا ہے؟ جس سے پہلے ہم اس کے ٹرانسلیشن والے میننگ کے پاس جائیں, ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے روٹ میننگز کیا ہے. ورڈ الگ کے روٹ میننگز کیا ہے؟ الگ آتا ہے, اس کے سیم روٹ ورڈ ہوتے ہیں علی کا یا علیکو, یہ دو الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے چپکنا یا ہینگ ہونا, یا چپک کر ہینگ ہونا. ٹھیک ہے, پہلا تو اس کا میننگ یہ ہو گیا. دوسرا اس کا ورڈ آتا ہے تعلق سے, الگ تعلق, کہ یہ کنیکٹڈ ہے, جڑا ہوا ہے. ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ہم کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی کنیکشن ہوتا ہے ہمارا, تعلق ہے ہمارا. تو الگ تعلق سے بھی ان کا بھی روٹ ورڈ سیم ہے. تو الگ کا مطلب ہے کچھ ایسی چیز جو سٹکی ہو, ہینگنگ ہو اور جڑی ہوئی ہو. مگر آپ کہیں ٹرانسلیشن کھولیں گے اسپیشلی پرانی والی, تو وہ کہیں گے کہ یہ جمع ہوا خون ہے, بلڈ کلاٹ. بلڈ کلاٹ اسے جمع ہوا خون کہتے ہیں اردو میں. تو ٹرانسلیشن, لیکن یہ ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ہسٹری میں جائیں گے, ایک پوائنٹ تھا جب لوگ ایمبریولوجی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے پاس نہ مائکروسکوپ تھے نہ کچھ تھے, لیکن ایک پوائنٹ پر وہ ایمبریولوجی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں زیادہ اس ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, لیکن کلاس کے بعد کسی کو انٹرسٹ ہوگا تو وہ پوچھ لے کہ کس طرح سے بھی اس پر پہنچے تھے. لیکن انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ انسان پیدا ہوتا ہے ایک بلڈ کلاٹ سے. انہوں نے تب کنکلوڈ کیا تھا انسان پیدا ہوتا ہے بلڈ کلاٹ سے, ایک جمے ہوئے خون سے پیدا ہوتا ہے وہ. تو جو مسلمان تھے جو اس ٹائم پہ تفسیر وغیرہ لکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹکی, ہینگنگ اور جڑی ہوئی چیز ہے وہ بلڈ کلاٹ ہے. اس ٹائم پر سائنس نے کنکلوڈ کیا تھا کہ انسان پیدا ہوتا ہے بلڈ کلاٹ سے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا یہ جو سٹکی, جڑی ہوئی چیز, ہینگنگ چیز جو ہے یہ بلڈ کلاٹ ہے. لیکن قرآن آج تک اپنے میننگ میں صحیح ہے. آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو انسان ہے وہ جمے ہوئے خون کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا, وہ تو اصل میں ایک بال آف سیلز ہوتا ہے, چھوٹا سا بال آف سیلز ہوتا ہے. وہ جو جاتا ہے, جی جی ٹرانسلیشن میں کلاؤڈ لکھا ہوا ہے. ہاں وہ پرانی ٹرانسلیشن ہے, وہ کیری آن ہے نا. لیکن جو اس کا ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ وہ تو اصل میں بال آف سیلز ہوتا ہے. الگ کا اصل میننگ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیز جو چپکی بھی ہو, جو سٹکی ہو, ہینگنگ ہو اور جڑی ہوئی ہو. پرانے سمجھ میں تھا کہ بلڈ کلاٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بلڈ کلاٹ یہ وہ بلڈ کلاٹ ہے جو چپکی ہے, جو ہینگنگ ہے, جو جڑا ہوا ہے. لیکن آج ہمیں سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بلڈ کلاٹ نہیں ہے, وہ ان کی پرانی سمجھ تھی. سائنس غلط تھا تب, سائنس نے آپ کو ٹھیک کر کے بولا کہ وہ بلڈ کلاٹ نہیں ہے, وہ بال آف سیلز ہے, چھوٹا سا ایک بہت ہی چھوٹا سا بال آف سیلز ہے. جو اب ویسے ایمبریولوجی پڑھیں گے کہ سیلز فیوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد آ کے وہ یوٹرین وال کے اندر آ کر چپک جاتے ہیں. وہ پہلے جا کئی فیوز ہوتے ہیں ایک ایریا میں عورت کے اندر, اور آ کر پھر وہ یوٹرین وال کے اندر چپک جاتے ہیں. یہ پروسیس ہوتا ہے. کوئی اگر ایمبریولوجی پر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے, مجھے اگر ایکسپلین کرنا میں بھی کر دوں گا, میں چاہ رہا ہوں کہ کلاس کے کانٹینٹ پر رہوں اس وقت. تو آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بال آف سیلز ہوتا ہے. تو یہ بال آف سیلز وہ چیز ہے, یہ الگ ہے. الگ یہ آ کر چپک جاتا ہے, ہینگ ہوتا ہے اور جڑ بھی جاتا ہے.
ماں کے یوٹرین وال کے ساتھ آ کر وہ جڑ جاتا ہے. تو آج بھی میننگ صحیح ہے. سائنس نے اپنے آپ کو پہلے غلط تھا. سائنس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا مائکروسکوپ کی ایجاد سے, ڈفرینٹ چیزوں کے پڑھنے سے. سائنس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, لیکن قرآن کا جو ورڈ کا میننگ ہے وہ آج بھی صحیح ہے. قرآن نہیں بدلا, سائنس بدلا, لیکن قرآن کا میننگ آج بھی جائز ہے. یعنی آج بھی وہی میننگ لیتا ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ میں جمع و خون ہوں. قرآن نے بس کہا کہ یہ تم ایک ایسی چیز سے پیدا کیے گئے ہو جو سٹکی ہے, جو ہینگ ہوتی ہے اور جو جڑی ہوتی ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے. بلڈ کلاٹ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے ڈالا, تو اس کا یہ مطلب نہیں قرآن نے کہا تھا بلڈ کلاٹ. قرآن نے بلڈ کلاٹ نہیں کہا, قرآن نے جمع و خون نہیں کہا. الگ کے میننگ سے ایک جمع و خون کہیں سے بھی نہیں آتا. ویسے تو وہ جو ٹرانسلیٹ کرے تھے اس وقت کی سمجھ کے ساتھ انہوں نے سائنس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو گئے. تو ہم ورڈ کی میننگ کے ساتھ جائیں گے, سائنس کی میننگ کے ساتھ نہیں جاتے. قرآن آپ نے سمجھنا ہے, ہم نے ورڈ کی میننگ کے ساتھ سمجھنا ہے, سائنس کی میننگ کے ساتھ ضروری نہیں سمجھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے الگ. اس کے بعد میں اگر کسی کو سوال ہو تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی لیں گے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ الگ کا مطلب ہے کچھ چپکی, ہینگنگ اور کنیکٹڈ, جڑا ہوا. وہ کیا چیز جڑی ہوئی ہے, وہ آج ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا بال آف سیلز ہوتا ہے. وہ آگے چپک جاتا ہے, وہی ہینگ ہوتا ہے اور وہی جڑ جاتا ہے. وہ پلاسینٹا بنانا شروع کر دیتا ہے, ماں کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے, اس کا کھانا پینا ہونے لگ جاتا ہے, سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ انشاءاللہ اگر ہمیں کسی کو اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا وہ دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. اقرا وربک الاکرم, دوسری بار اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں پڑھنے کا, ہمیں سیکھنے کا, ہمیں سکھانے کا. دوسری بار اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اللہ ہمارا اٹینشن واپس لے کے آ رہا ہے. ہاں, انسان کی تخلیق ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن ٹاپک وہ نہیں ہے, وہ صرف ایک سائن ہے. ٹاپک یہ ہے اقرا, پڑھو, پڑھتے رہو. ہم سب کو پتا ہے کہ پڑھتے رہو, اس کا بہت فائدے ہیں. نالج لیتے رہو, یہ سب نالج بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, لیتے رہو. اس کو استعمال کرو اللہ کے قریب آنے کے لیے, اس کو استعمال کرو اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے. نالج لیتے رہو, نالج کبھی رکنا نہیں چاہیے. نالج ایک آپ کی لائف لانگ جرنی ہونی چاہیے. کوئی آپ کی زندگی میں ایسا پوائنٹ نہ ہو کہ آپ نے لرننگ چھوڑ دی ہوئی. لرننگ چھوڑنا کی ضرورت ہی نہیں, چاہے چھوٹے پیمانے پہ کرو, بڑے پیمانے پہ کرو, وہ آپ کے اوپر ہے. جتنی آپ کو اجازت ہو, آپ کا وقت اجازت دے, لیکن کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو. سیکھنے سے منع کچھ نہیں ہے, سیکھنا تو انکریج کیا گیا ہے قرآن کے اندر, کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھو, اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے, کسی اور کے کو بتانا ہو. کبھی کبھی آپ کی نالج کسی اور کا ذریعہ بن سکتی ہے اللہ کے قریب آنے کی. تو نالج لیتے رہو. پیچھے رہنے کے لیے تو اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن ہی صرف پڑھو, ہر چیز پڑھو. لیکن اقرا وربک الاکرم, تو آپ کا جو رب ہے. زنیر چل رہا ہے آپ کو, میرے خیال سے ویڈیو فریز ہو گیا ہے. آج چل رہا ہے. چل رہا ہے, چل ٹھیک ہے, پھر میں کنٹینیو رکھتا ہوں. آپ کو جب تک آواز آ رہی ہے, اگر آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے بتا دیں انشاءاللہ. تو اقرا وربک الاکرم, اور پڑھو اور تمہارا رب اکرم ہے. اکرم بہت کرم والا ہے, بہت معزز ہے, بہت عزت والا ہے. یہ اکرم کا مطلب ہے. اکرم کے ویسے تو اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ ہے جس کے پاس ساری عزت ہے, سارے رتبے ہیں, سارے آنرز ہیں, وہ اللہ کے پاس ہے. دوسرا اس کا سائڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ اکرم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی عزت دینے والا ہے. اللہ ہی ہم سب کو عزت دینے والا ہے, اللہ ہی ہم سب کو رتبہ دینے والا ہے. اللہ ہی ہمیں رسپیکٹ بھی دیتا ہے, اللہ ہی ہمیں آنر بھی دیتا ہے, اور ساری رسپیکٹ اور ساری آنر بھی اللہ کے لیے ہے. یہ اکرم کا ورڈ کا مطلب ہے. تو اللہ کے پاس ساری عزت اور آنر ہے, اور اللہ ہی ہے جو ساری عزت اور آنر دیتا بھی ہے. لیکن جو مین کنیکشن ہے یہاں پر
اقرا اور اکرم کا ہے کہ جب آپ نالج لیتے ہو تو وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپ کے پاس عزت اور آنر آئے. کس طرح سے؟ جب اپنے آپ رب کو عزت دیتے ہو، جب آپ اپنے رب کے سامنے عاجز ہوتے ہو، ہمبل ہوتے ہو، جھکتے ہو اپنے رب کے سامنے، تب یہ جو نالج آپ لوگے وہ تب آپ کے پاس بھی عزت لے کر آئے گی. جب ہم لوگ علم لیتے ہیں، ہم علم لیتے ہیں، تھوڑا سا علم لینے سے ہم لوگ کے اندر ویسے تھوڑا کبر آ جاتا ہے، ایروگینس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ لینے کے ساتھ بھی ہمیں ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ تھوڑا سا علم لیتے ہیں تو ابھی ہم پھر ایروگینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. نالج لینے کے ساتھ انسان کے لیے ایک ٹیسٹ بھی آتا ہے، امتحان آتا ہے کہ ابھی آپ کو نالج میں آپ کرتے کیا ہو اس کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں آگے بڑھو گے، یا پھر آپ لوگ کبر میں جاؤ گے، اپنے آپ کو بہتر سمجھو گے اور دوسروں کو کم سمجھو گے. یہ آپ کا امتحان اس کے بعد ہوتا ہے. اور مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان تھوڑی سی نالج لیتا ہے تو کبھی کبھی غلط چیزیں اس کے مائنڈ میں آ جاتی ہیں، غلط کانسیپٹ بنا لیتا ہے مائنڈ میں اور پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے، بہت ان پہ اٹل ہو جاتا ہے. تو جب بھی ہم نالج لے رہے ہوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ ساری نالج اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں کسی بھی طرح کا کبر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا نہیں شروع کر دینا چاہیے. ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف جھکنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور سب آرڈر جو آپ پڑھیں گے کہ میتھ کا جو آرڈر ہے کہ ایک طرح سے سارے نمبرز ایڈ ملٹیپلائی وغیرہ ہوتے ہیں، سائنس کا جو آرڈر ہے، جسم جس طرح سے کام کر رہا ہے، دنیا جس طرح سے کام کر رہی ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو آرڈر ہے اس کے اندر. کیونکہ ہم نے قرآن کے اندر ویسے پڑھا ہوا ہے، ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں لیکن پڑھیں گے، لیکن ایک اور جن تھا جس نے کبر کیا تھا، وہ شیطان تھا. جب آدم علیہ السلام بنائے گئے تھے اس نے بھی کبر کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو بہتر ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں. تو اس کی ایروگینس نے اس کو پوری آخرت تک کے آخرت میں بھی اس کو ذلت سے بھر دیا ہوا ہے. اس کا اس کی کبر نے اس کو یعنی کہ پوری یعنی کہ زندگی تو ٹھیک ہے، اس کا اینڈ بھی ذلت سے بھرا ہوا ہے. تو کبر ہمیشہ ہی آپ کو ذلت ہی لے کر آئے گی. اور جو صحیح نالج جب اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کا شکر کر کے کریں گے، وہ نالج جو ہوگی وہ آپ کو عزت لائے گی. عاجزی ضروری ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ضروری ہے، اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ہمیں قلم کے ساتھ. اللہ ایک اور نعمت کا بیان کر رہا ہے کہ پینسل جو چیز ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک کریشن ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ تین چیزیں جو تھی وہ ہسٹری میں انہوں نے وقت جیسے بدل دیا تھا. پہلی چیز وہ تھی جب انسان نے بولنا شروع کیا تھا. جب انسان نے بولنا شروع کیا تو علم بٹنا شروع ہو گیا، ایک سے دوسرے تک پہنچنا شروع ہو گیا تاکہ دوسرا اس سے فائدہ اٹھا سکے. پھر تیسرے تک جاتا تھا، پھر چوتھے تک جاتا تھا. پھر وقت بدلا جب پینسل کا ایجاد ہوا تھا. اور ویسے تو آتے حدیث میں ادریس علیہ السلام تھے جس نے سب سے پہلے لکھا تھا. یہ نعمت ادریس علیہ السلام پر آئی تھی سب سے پہلے. تو پینسل جب آئی تو اس سے ہوا کیا، ابھی علم پہلے ایک بندے سے دوسرے بندے تک جاتا تھا، ابھی بہت سارے لوگوں تک جاتا تھا. لکھا ہوا تھا تو جنریشنز تک رہتا تھا. ٹھیک ہے. اور تیسری وہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں پرنٹنگ پریس آیا تھا. جب پرنٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ابھی تو صرف یعنی کہ گنے چنے لوگوں، اگر پینسل سے لکھا گیا تھا تو گنے چنے لوگ اس کو ایکسس کر سکتے تھے. ابھی ہر کوئی ایکسس کر سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی ماس کے اندر چھپتی تھی کہ 100 کتابیں، ہزاریں کتابیں چھپ رہی ہیں ایک ہی نالج کے ساتھ. نالج آرام سے پھیل رہی ہے.
تو تب ایک چینج آیا تھا. تو یہ علماء کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ویسے ہم لوگ ابھی خود سے بھی سوچے تو انٹرنیٹ بھی ایک چیز یہ ہے جس سے علم کا پھیلنا اور زیادہ مزید آگے ہو گیا ہے. تو انٹرنیٹ کے آنے سے بھی ایک وقت بدلا تھا. ابھی ہم کسی کی بھی نالج کو ایکسس کر سکتے ہیں اور خود انوینٹر بن سکتے ہیں. پہلے پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا, گنے چنے لوگوں کے پاس کتاب ہوتی تھی اور وہ نئی نئی چیزیں بنا رہے ہوتے تھے. آج ہر کسی کے پاس ایکسس ہے, ہر کسی کے پاس وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بنانا شروع کر دے. تو خود بھی انوینٹر بن سکتے ہیں آج. ہمیں ضروری نہیں کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے اور پھر جا کے ہم انوینٹر بنے, لیکن آج کوئی بھی انوینٹر بن سکتا ہے. تو وقت بدلتا. تو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے پینسل ایجاد کی ہے. اس کے علاوہ لکھنا ایک آج تک بھی بیسٹ فارم آف لرننگ ہے. جو چیزیں آپ لکھ کر رکھیں گے وہ سب سے زیادہ مائنڈ میں یاد رہتی ہیں. کبھی کبھی آپ خود پڑھیں گے, جیسے ہم نے خود کتاب ایک پڑھی ہے, وہ کچھ دیر تک ہمارے مائنڈ میں رہتی ہے. اگر ہم کسی اور سے سنتے ہیں تو وہ اور زیادہ دیر ہمارے مائنڈ میں رہتی ہے. لیکن اگر ہم لکھ لیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ دیر ہمارے مائنڈ میں رہتی ہے وہ چیز. آپ ابھی آج تک بھی آپ افریقہ جائیں گے تو افریقہ کے کئی پارٹس میں قرآن حفظ اس طرح سے کرواتے ہیں کہ وہ قرآن بچوں کو لکھواتے ہیں. وہ بچوں کو قرآن لکھواتے ہیں, وہ ان سے اورلی نہیں کرواتے حفظ, کہتے ہیں قرآن لکھ کے دو. اور آج تک بھی جو لکھ کے قرآن جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے ان کی میموری سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ آج بھی دیکھیں گے جن لوگوں نے زبانی یاد کی ہوتی ہے کبھی کبھی ان کو جا کے پھر کتاب کھول کے تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑتا ہے, لیکن جسے لکھا ہوتا ہے اس کو سب سے کم ریویژن کی ضرورت پڑتی ہے. تو پینسل اتنی بڑی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم يعلم, اور اللہ نے انسان کو سکھایا وہ جو اس کو نہیں پتا تھا. آپ ویسے سوچو تو انسان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, وہ تو صرف پیدا کیا گیا تھا. تو اللہ سب علم کا, سب نالج کا سورس ہے. اللہ ہی نے ہر چیز سکھائی ہے, اللہ ہی نے ہر چیز بنائی بھی ہے. انسان کو پسند نہیں ہے لیکن وہ اللہ کو کریڈٹ خود بھی دینا نہیں چاہتا. وہ بس چاہتا ہے کہ کریڈٹ سارا انسان کے پاس رہے اور انسان کی بنائی ہوئی ساری نالج ہے. سائنس ہے یہ اس نے ایجاد کی ہے. گریوٹی ہے یہ تو نیوٹن کے بارے میں, نیوٹن کے سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ بنا چاہیے. اللہ نے تو گریوٹی بنائی ہے, لیکن ہم لوگ نیوٹن کو قصیدے ہم لوگ باندھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کوئی اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے جس کو گریوٹی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن بنائی تو اللہ نے اس چیز کو, بنائی ہوئی چیز تو اللہ کی, تو اللہ کو کریڈٹ, اللہ کی تو پہلے تعریف ہونی چاہیے ان سب چیزوں سے پہلے. اور آپ دیکھو یہ پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ سب صرف بات کر رہی ہے آپ علم حاصل کریں, آپ علم حاصل کریں. اللہ نے سکھایا ہوا ہے, اللہ نے آپ کو اقرا کرنے کے لیے کہا ہے, شروع کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پینسل نازل ہوئی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ بات کرے کہ اللہ نے سب کچھ سکھایا ہے جو بھی ہے. تو نالج لینے پر ایک بہت امپورٹنس دکھائی گئی ہے. نالج لیتے رہو, نالج لینا رکنا نہیں ہے. نالج آپ کی ایک زندگی بھر کی جرنی ہونی چاہیے. لیتے رہو کسی بھی طریقے سے, کچھ بھی کر کے, جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرے یا آپ کو اللہ کی راہ میں کام کرنے والا بنائے, وہ نالج لیتے رہو. لیکن صرف ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ نے عزت دینی ہے تو اللہ کو آپ نے پہلے اللہ کو سارا کریڈٹ, اللہ کا شکر گزار ہونا ہے, اللہ کو ایسوسیٹ کرنا ہے سب کچھ. تبھی وہ علم نافع بنے گی اور آپ کے فائدے میں بھی آئے گی اور کسی اور کے فائدے میں بھی آئے گی. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, اقرا بسم ربک. تو ہمیشہ اپنے رب کے نام سے شروع کرو. تو انشاءاللہ میرے خیال سے ہمیں اسی پوائنٹ پہ پاز کرنے, کیونکہ اس کے بعد ایک تھوڑا شفٹ آتا ہے ٹاپک میں. تو انشاءاللہ ہم یہاں پر روکتے ہیں کہ وہ 5 آیتیں جو نازل ہوئی تھی سب سے پہلے, اور ہم نے آج وہ حدیث بھی الحمدللہ کور کی. تو اس پوائنٹ میرے خیال سے ایک اچھا پوائنٹ ہم لوگ تھوڑا سا رک جائیں اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ
اگلی آیتوں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو؟ میرے پاس سوال ہے. جی جی بسم اللہ. تو یہ بات کی تھی اس بارے میں کہ شروع کرو اللہ کے نام سے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بسم اللہ سے شروع کریں یا پھر کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نام سے کیا شروع کریں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. پہلے تو اقرا بسم ربک، اس کا ویسے اگر آپ لفظی دیکھیں تو شروع کا ہی نہیں آتا، آتا اللہ کے نام کے ساتھ. بسمی کا مطلب ہے نام کے ساتھ، ورنہ اگر بسمی کی جگہ کچھ اور ہوتا تو ابتدا لکھا ہوتا ہے یا بدع لکھا ہوتا، وہ نہیں لکھا ہوتا. بسمی کا مطلب اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو. تو آپ پڑھنا شروع کرو، کوئی کتاب کھولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی. اچھا ٹھیک ہے، اس کا سمپل میننگ یہی ہے. آپ نے سکھانا شروع کرو، میں اپنی کلاس شروع کر رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے شروع کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. تو شروع کرنے میں کہ وہ شروع میں ہی آ جائے اللہ کا نام، کہ ایک طرح سے آپ ایک کنیکشن اسٹیبلش کرو اللہ کے ساتھ، ٹچ کرو. تو وہ آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہاں پہ جو اسپیسیفک اس پر ہے کہ اقرا پر ہے، آپ علم لینا شروع کر رہے ہو، تو آپ علم لینا شروع کر رہے ہو تو بسم اللہ سے سٹارٹ کرو. چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، آپ چاہتے ہو اس میں برکہ آئے، آپ چاہتے ہو آپ اس کو صحیح طرح سمجھو، آپ کی سمجھ میں آئے، تو سب سے پہلی چیز ہے آپ اللہ کی طرف کرو جس نے بنایا ہوا ہے. تو جس نے بنایا ہوئے علم کو وہ آپ کے لیے آسانی پھر پیدا کرے گا. آئیڈیا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے سٹارٹ کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں تو اللہ یہ علم میرے ذہن میں آرام سے ڈال دے گا. اور کوئی سوال ہو؟ آئے نمبر 4 اگر آپ پلیز واپس سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. آئے نمبر آیت نمبر 4 الذی علم بالقلم. جی الذی علم بالقلم، اللہ نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، علم سکھایا قلم کے ذریعے. تو اللہ اپنی ایک نعمت کے بارے میں بتا رہا ہے، اور وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ قلم ہے. کہ قلم بھی اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے. اور حدیث میں ویسے آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے یا پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا. تو یہ پہلی جو قلم کی نعمت ہے یہ ادریس علیہ السلام کے پاس آئی تھی. اور اگر نہیں، اگر آپ کو علم میں نہ ویسے ہو، ادریس علیہ السلام ون آف دی ارلیسٹ پروفٹس تھے، کہ نوح علیہ السلام کے بعد یا کچھ اسی ٹائم میں ارلیسٹ پروفٹ تھے. تو اللہ نے ان کے پاس قلم نازل کی. لیکن قلم کا کیا فائدہ ہے؟ قلم کا فائدہ ہے کہ وہ نالج سٹور کرتا ہے اور لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے. جیسے قرآن لکھا گیا ہوا ہے نا، سوچے ہمیں صرف قرآن حفظ کرنے کا ہی ہمارے پاس شرف ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا لوگوں کے لیے. کیونکہ وہ لکھا گیا ہوا ہے، لکھنے سے ہی پرنٹنگ بھی آئی ہوئی ہے، لکھنے سے ہی پرنٹنگ بھی آئی ہوئی، یعنی کہ وہ آئیڈیا تو لکھنے سے آیا ہے نا کہ ہم لکھ سکتے ہیں چیز کو پرنٹ بھی کر سکتے. تو پرنٹنگ وغیرہ جو بھی آگے بڑھی ہے انسان کو نالج میں، وہ آگے بڑھا ہوا ہے وہ قلم کے ذریعے. وہ نالج جو پریزرو ہوئی بھی ہے، ہمیں اسکریچ سے ہر چیز شروع نہیں کرنی پڑتی، چیزیں لکھی گئی ہوئی ہیں، ہمیں بس کتاب کھولنی ہوتی ہے. اب ہم گریوٹی ڈھونڈنے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، وہ چیزیں لکھی گئی تھی، تب تو پرنٹنگ بھی نہیں تھی، وہ چیزیں لکھی گئی تھی. اور آج ہم اس سے ہی فائدہ اٹھا کے بہت ساری نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، اس سے ہی فائدہ اٹھا کے لوگ اسپیس میں بھی جا رہے ہیں، اس کو سمجھ کے ہی نا. تو قلم کا یہاں پہ اللہ اپنی نعمت کے بارے میں بتا رہے کہ یہ وربک الاکرم وہی ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے قلم کے ذریعے. اور قلم ایک پینسل کی ہی بات ادھر ہو رہی ہے، ایک بہت ہی معمولی چیز کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ معمولی چیز بھی کتنی گریٹ آپ کہہ لو ہے. تو اس اللہ صرف ایک اپنی ایک نعمت کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ ہم اس کے فائدے نکالتے ہیں کہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے، وہ حکمتیں انسان نکال رہے کہ چیزیں ہم ایک بار لکھ لیتے تو وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل اور دیا تھا، جیسے افریقہ میں لوگ ہیں وہ آج تک بھی قرآن حفظ لکھ کے کرتے ہیں، وہ یاد کر کے پھر اس کے بعد اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے لکھ کے دکھاؤ، کیونکہ جو چیز آپ لکھ لو گے ایک بار وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں گئی ہوتی ہے، صحیح طرح گئی ہوتی ہے. تو وہ پھر لکھتے ہیں قرآن کو، اور جب پورا قرآن لکھ لیتے ہیں تب ان کو حفاظ کہا جاتا ہے وہاں پر افریقہ میں. آج تک بھی اسکولز ہیں ایسے افریقہ کے اندر. کیوں؟ ان کی، اور آج بھی دیکھا جائے ان کی سب سے اسٹرانگیسٹ میموری بھی ہے.
جب کوئی حفاظ بن جاتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ریویژن وغیرہ کرنی پڑتی ہے. اور جو پہلی بار حفظ کر کے، یعنی کہ ابھی میں نے صرف ایک ہی بار حفظ کیا، یعنی کہ پورا قرآن میں نے میمورائز کیا ہے، میری میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، مجھے پھر بھی ریوائز کرنا پڑتا ہے. مجھے اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے بار بار کتاب کھولنی پڑتی ہے، ہاں میں پھر ریوائز کر لوں، جس سے پہلے میں نماز پڑھا ہوں، یہ ویسے ہی مجھے ریسائٹ کرنا پڑے. تھوڑی دیر بعد میری میموری ویک ہونے لگ جاتی ہے، مجھے ریوائز کر دینا. لیکن جس سے لکھا ہوتا ہے اس کی میموری سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ صرف قلم کی ادھر وہ کیا کہتے ہیں اس کے وہ بتائی جا رہی ہے کہ فائدے کیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ قلم بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے. آپ کے لیے کلیئر ہوا ہے؟ جی جی بالکل. چلے الحمدللہ. اور کوئی سوال ہو؟ مجھے خالی پوائنٹ مینشن کرنا تھا. جی جی. آپ نے جب حدیث بتائی تھی جب غار حرا میں جو فرشتہ آیا تھا، تو آپ نے اس فرشتے کے بارے میں بتایا نہیں. وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام تھا نا جو آئے تھے. جی جی. وہ ہمیں اس حدیث میں ان کا ذکر نہیں تھا، لیکن ساری جو ریولیشن والا کام ہے، ریولیشن والا جتنا بھی کام ہے، وہ صرف جبریل علیہ السلام نے کرا تھا. چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، جن کے پاس بھی آئے ہوئے ہیں کہ وحی لے کر، تو وہ صرف اور صرف جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. اور میں نے اس سیرا میں بھی پڑھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے اس غار میں، ہوں. تو پہلی دفعہ تھا کہ جبریل علیہ السلام اپنے ایک اوریجنل فارم میں آئے تھے. جی. ان کے ایسے کہ پراپھٹ محمد نے ان کو فرسٹ ٹائم ان کے اصل فارم میں دیکھا تھا. تو کیا یہ بھی صحیح ہے؟ وہ ہے، مجھے حدیث ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن میں نے بھی اس کو سنا. وہ اصل میں ایسا تھا کہ ہورائزن پہ انہوں نے دیکھا تھا، جو پورے ہورائزن کو کور کر رہا تھا. وہ یعنی کیو میں تو اپنے فل فارم میں فٹ ہی نہیں آتے، وہ جتنا ان کا سائز ہے وہ فٹ نہیں آتے. انہوں نے ہورائزن پہ دیکھا تھا کوئی چیز جو پورے آسمان کو کور کر رہی ہے. آئے جب وہ غار حرا میں آئے تھے، تو وہ انسان کے فارم میں آئے تھے. تو جب یہ اس وقت یہ جو کانورسیشن ہو رہی تھی، وہ ایک انسان کی طرح دکھ رہے تھے، یعنی کہ فارم میں انسان کی تھے. ہاں پیچھے ہو. تو وہ ایسا ہے. وہ آپ حدیث تو پڑھ سکتے ہیں کہ بہت ساری حدیث ہے. وہ جب سیکنڈ ٹائم بھی آئے تھے تو اپنے فل فارم میں آئے تھے ان کے سامنے. تو جب وقفے کے بعد آئے تھے تبھی وہ فل فارم میں ہی آئے تھے، جب سورہ مدثر یا سورہ مزمل نازل ہونے والی تھی. تو وہ حدیث ہے، لیکن میرے پاس ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے. میں آپ کو اگر ہوگا تو میں ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا. انم آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کویشچن کوئی بھی نہیں ہے، پر یہ جو سورہ الگ ہے اس کی ہسٹری جو پتہ چلی ہے، اور ہم شروع سے ہی یہ مطلب ہر اسلامک بک میں اسکول سے ہی اسٹارٹ پڑھ رہے ہیں یہ کہ یہ چند پہلی آیات تھیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں. اور اس کی ہسٹری اور تفسیر جو ابھی پڑھی ہے ہمیں وہ بہت اچھی لگی ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں نالج ہر وقت حاصل کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو اگر ہم علم حاصل کریں گے جس سے ہمیں فائدہ بھی ہے اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ کلوز کر دے گا، ہمیں اسی علم کا فائدہ ہے، اسی نالج کا فائدہ ہے. تو یہ میرا جو ایک مجھے اچھا لگا، یہ سب سے اچھا پوائنٹ بھی لگا. اور اچھا ہے یہ، مطلب بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں یہ سب 5 آیت. الحمدللہ. آپ کو اور کچھ شیئر کرنا ہو، ایک ریفلیکشن، مجھے پتا ہے آپ نے ریفلیکشن ہی دے دی ہے، لیکن آپ کو اور کچھ بھی جی اگر جی. شیئر کرنا تو بے شک بول سکتے ہیں. اور بس یہی شیئر کرنا تھا. ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی بے شک، بہت اچھے پوائنٹس تھے کہ ہر چیز تو اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہے. یہ جو ہم لوگ نظام وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، یہ نظام بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے، آپ ویسے دیکھ جائیں گے بہت ساری چیزیں سے ابھی انسان دنیا کا کانسٹیٹیوشن دیکھتا ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن بنے ہوئے یہ سب بھی دین کے بیسس پہ بنے ہوئے. دین کے بیسس پہ ان کو پھر لگا کہ بھائی دین یہاں پہ ان کو لگا کہ ان کو تھوڑا آسانی چاہیے اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنا، تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن بدلتی گئی. ربا اندر آیا، یہ اندر آیا، وہ اندر آیا. لیکن یہ سب چیزیں بھی انہوں نے دین سے ہی لی ہوئی ہیں.
اس کے علاوہ آپ جو یہ بزنس کا نظام بالکل پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آئی ہوتی ہیں انہی سورسز سے، یا پیغمبروں کے تھرو آئی ہوتی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں اسٹیبلش کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے لوگ کافی لوگ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس سسٹم وغیرہ یہ سب انہوں نے اسٹارٹ بھی کیا تھا، یعنی کہ تب اسٹارٹ اس کیا ٹائم تھا، پر. بالکل ایسے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اینڈ میں اللہ کا ہی یہ سارا نظام ہے. تو پڑھنے میں کچھ نہیں ہے. ہاں ابھی میں بیٹھ کے کہوں کہ میں نے ایک رومانس ناول پڑھنا ہے تو وہ مجھے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں اور اس سے میں اللہ کی طرف کس طرح جا رہا ہوں. وہ چیزیں ہیں جو انسان سوال اٹھائے کہ یہ مجھے کس طرح سے مدد کرنے والی ہے، اللہ کے قریب کیسے لے کے جانے والی ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ویسے علمی چیزیں ہیں، جو ایکچولی علمی چیزیں ہیں، تو وہ ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ بے شک پڑھتے رہیں اور اس پہ استعمال کرنے کی بھی کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے فائدہ رہے. بزنس انسان جیسے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، تو کوئی اگر پڑھ رہا ہو تو پھر وہ بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں کس طرح سے اس سے میں کس طرح سے یعنی کہ فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہوں اسلام کی، میں لوگوں کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. تو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ. اور جو یہ 5 جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بول رہا ہے کہ جو انسان نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا ہے یا بتایا ہے، اس کی بھی نالج دی ہے. اور اب جیسے سائنس میں بہت زیادہ اگر ہم دیکھیں بایولوجی میں ہی دیکھیں کہ بہت ہوں، اتنی ترقی بھی کی ہے اور بہت زیادہ کرتے ہیں، تجربے بھی کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں میں وہ فرٹیلائزیشن میں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوں. تو وہ ایک طرح سے یہ ایکسٹرا نالج ہو جاتا ہے، یا یہ کہ آپ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کچھ جو سائنٹسٹ ہیں. تو اس میں کیا اس وہ کا کیا point؟ تھوڑا سا ایک فکی ٹینجنٹ ہے کہ اجتہاد پر چلے جاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہوتا ہے. لیکن اینڈ میں جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن بھی کر رہے ہیں، لیکن اینڈ میں جو اس کے ہم، اندر روح ہوتی ہے، جو جان ڈالنی ہوتی ہے، وہ اللہ ہی ڈالتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو ہم جتنی رائٹ. مرضی کوشش کرتے رہیں، ہم جتنے مرضی فرٹیلائزیشن ایکسٹرنلی کرتے رہیں، اس چیز نے تب تک نہیں آنا لائف میں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. ٹھیک بالکل ہے. ایسا ہی. اگر آپ جیسے فار ایگزامپل فرٹیلائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں، پلانٹس کے اندر تھوڑا زیادہ سکسیسفل، لیکن اگر ہیومن فرٹیلائزیشن جاتے ہیں تو ان کا ریٹ بہت لو ہے بالکل فرٹیلائزیشن ایسا میں. ہی. تو جب تک وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صرف کوشش کرتے ہیں اور رستے بناتے ہیں، اور اس پہ کوئی ویسے حرج نہیں رستے بنا لے، لیکن اس کی پیچھے نیت کیا ہے اس پر تھوڑے سا وہ ہو سکتے ہیں ایشوز. لیکن یہ تھوڑا سا بہت ڈیپ ٹاپک ہے یہ، انشاءاللہ ہم لوگ کبھی ویسے کلاس کے بعد انشاءاللہ اس پہ ضرور گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اس کے بارے میں بہت نالج ہی ہے. میں یہ تھوڑا جو اس ٹینجنٹس میں تھوڑا کم ہی جاتا ہوں، لیکن جتنی ہے اس سے رائٹ. میں اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو بے شک اٹھا سکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلو اور کوئی سوال ہے؟ نہیں بس. الحمدللہ. چلیے پھر زنیر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ریفلیکشن تو آج کی میری یہی تھی کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ کافی ایک کہتے ہیں کس طریقے سے بتاؤں، بس کافی ہمبلنگ ہے. کہ ہمیں ایک طریقے کا آئیڈیا ملتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سب شروع کیسے ہوا، اور جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی تھے. وہ بھی ان کی بھی ایک زندگی تھی ایسے ہم انسانوں کی زندگی. وہ بھی ایک نارمل انسان تھے، اوپر اس طریقے کا ایک پریشر ان پہ آنا اور ایک ہینڈل کرنا، ایک لیڈر بننا، وہ کافی ایک ہمبلنگ اسٹوری لگتی ہے مجھے، جیسے ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا. اوبیسلی سیرت تو کافی لمبی ہے، پر وہ ایک طریقے کا ایک سنیپٹ ملا تھا. جی بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کیسے سٹارٹ ہوا، اصل میں یہ ویسے ایک جنرل پرابلم بھی بن جاتی ہے. قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہوا ہے کہ وہ صرف ایک انسان ہے، وہ صرف ایک انسان ہے. قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ بار بار ذکر آتا ہے کہ میں صرف ایک انسان ہوں جو تمہارے پاس میسج لے کے آتا ہے، تمہارے پاس وارننگز لے کر آتا ہے.
ٹھیک ہے، انسان سے زیادہ کچھ نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ علم الغیب میں کیا ہے، اتنا ہی پتا ہے جتنا بتایا گیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ یعنی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جنوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، کوئی ایسی ایکسٹرا کہہ رہے ہوتے قرآن میں بار بار اس کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ جب جائیں گے کہ میں صرف ایک انسان ہوں، بار بار ذکر آئے گا. کیونکہ ان سے لوگ چیزیں ایسی مانگنا شروع کر جائیں گے، ایسے ایسے سوال پوچھنے لگ جائیں گے کہ جو ایک انسانی طاقت میں نہیں ہوتے، انسانی طاقت میں نہیں ہوتے. تو وہ بار بار کہیں گے میں صرف ایک انسان ہوں، میں صرف نیوز لے کر آ رہا ہوں، جو مجھے انفارمیشن ملی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا. یہ بھی ویسے بہت ٹینجنس پہ لے جاتا ہے لیکن ہم لوگ ادھر ہی رک جاتے ہیں. اقرا انشاءاللہ. میرا آج کا ریفلیکشن آیا نمبر 4 میں تھا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پہلے بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک پریشر ہے ہمارے، کیونکہ زیادہ اسٹوڈنٹ میں بہت نوٹس لکھتے ہیں ہم، اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ پین سے لکھتے ہیں وہ ذہن میں تھوڑا لمبا ٹھہرتا ہے، نہ کہ آپ بس پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. سو آج کل میری واقعی مجھے نہیں پتا تھا کہ پین کی اتنی امپورٹنس تھی اسلام میں، کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا تھا. مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا، مجھے آج پتا چلا. سورہ قلم بھی تو ہے، نون والقلم وما یسطرون، تو وہ تو سورہ بھی ہے، ایک قلم پر ہی ایک سورہ بھی ہے. ویسے قلم کے لفظی معنی پہ جائے، قلم کا مطلب ہے کسی چیز کو ایسے تراشنا یا کاٹنا. قلم جیسے کہتے ہیں سر قلم کر دیے، تو قلم وہاں بھی آتا ہے. قلم کا مطلب کوئی چیز تراشی جیسے ویسے تو ہوتا ہے نا شارپ کرتے ہیں پینسل کو لکھنے سے پہلے، تو وہ اس سے ورڈ آتا ہے شارپ کرنا، تراشنا، تو قلم اس سے آتا ہے. لیکن ہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. اور اس میں تو جو حدیث بھی آپ پڑھو گے تو کافی حدیث بھی ہے جس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتی ہیں. اور الحمدللہ یہ ایک اچھا نعمت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چاچی چلے گئی ابھی چلے گئی؟ نماز پڑھ چلے گئی، ابھی اذان یہاں پہ ہو گئی تو نماز کا ٹائم ہے. چلے ٹھیک ہے، پھر میں آپ لوگ کو بھی زیادہ دیر نہیں روکوں گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج کے لیے ادھر ہی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.